کہ جو اسباب منصرف کے اسباب ہے الحمدللہ ہم وہ پڑھ رہے تھے. ان اسباب میں سے عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب اور الف نون زیدن ہم نے پڑھ لیا. صرف اور صرف آخری رہتا ہے وزن فعل. وزن فعل کا مطلب ہر وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہو. وزن فعل کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہو، ہر وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہو وزن فعل کہلاتا ہے. یاد رکھیے اب وزن فعل کی آگے دو قسم، ایک ہے مختص بالفعل، ایک ہے غیر مختص بالفعل. مختص بالفعل کا مطلب کیا ہے؟ مختص بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا وزن ہو کہ وہ اسم میں کبھی بھی استعمال نہ ہوتا ہو. فعل کا وہ وزن جو اسم میں کبھی بھی استعمال نہ ہوتا ہو وہ وزن مختص بالفعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جا کر اسم میں استعمال ہو جائے تو اس کے غیر منصرف بننے کے لیے کوئی شرط نہیں، ہم اس کو غیر منصرف ڈائریکٹ پڑھیں گے. مثلا شمرہ ایک لفظ ہے عربی زبان کا، شمرہ. اب یہ شمر ایسا لفظ ہے، یاد رکھیں کہ یہ شمرہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب فعل. اس وزن پر دنیا کا کوئی اسم نہیں آتا، شمرہ کے وزن پر کوئی اسم نہیں آتا. یہ وزن خاص ہے فعل کے ساتھ. خاص ہونے کا مطلب یہ کہ اس وزن پر دنیا کا کوئی اسم نہیں آتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اسم استعمال ہوا ہے کیونکہ کسی بندے نے اپنے گھوڑے کا نام شمر رکھ لیا. شمرہ ہے تو فعل، لیکن کسی نے اس کو علم بنا دیا، فعل کو علم بنا دیا. اب جو شمر کا لفظ ہے اس کی غیر منصرف بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جب یہ ہے ہی مختص بالفعل اور اس کو اسم میں استعمال کیا، کسی نے علم بنایا، تو ہم اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے. شمر. اسی طرح ضربہ. ضربہ ایک ایسا وزن ہے فعل کا، فعل ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر کا، کہ اس وزن پر کوئی بھی اسم نہیں آتا. فعل کے وزن پر، فعل اس وزن پر، لہذا فعل کا وزن بھی مختص بالفعل. اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کا نام ضربہ رکھ دے نا، ضربہ، تو وہاں ہم اس ضربہ کو غیر منصرف پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا وزن ہے جو مختص بالفعل ہے، اور آپ نے جب اس کو نام رکھ دیا، اپنے بیٹے کا علم بنا دیا، تو اسم بنا دیا، لہٰذا یہ مختص بالفعل وزن ہے، اس کو غیر منصرف ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی 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 جی. اور اگر وہ غیر مختص بالفعل ہو، اگر وہ وزن فعل غیر مختص بالفعل، اگر وہ وزن فعل غیر مختص بالفعل، تو ایسی صورت میں اس کے غیر منصرف بننے کے لیے دو شرائط. اگر وہ وزن غیر مختص بالفعل، غیر مختص بالفعل کا مطلب وہ ایسا وزن ہے جو فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایسا وزن اسم میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس طرح افعالو کا وزن احمد ہو، اس میں تفضیل بھی استعمال ہوتا ہے، اور افتح ہو فعل بھی استعمال ہوتا ہے. وہ وزن جو فعل کے ساتھ خاص نہ ہو اس کو غیر مختص بالفعل. یاد رکھیں اس کے غیر منصرف بننے کے لیے دو شرائط. پہلی شرط کہ اس کی آخر میں حروف عتین میں سے کوئی ایک آ جائے، الف تا یا نون. دوسری شرط اس کے آخر میں گول تا نہ ہو. اس کے آخر میں دوبارہ سنیے، اگر وہ وزن فعل کی دوسری قسم غیر مختص بالفعل. غیر مختص بالفعل کا مطلب وہ وزن جو فعل کے ساتھ خاص نہیں، اسم میں بھی وزن استعمال. اس کے غیر منصرف بننے کے لیے صرف اور صرف یہ دو شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں، اس کے شروع میں حروف عتین الف تا یا نون میں سے کوئی ایک آ جائے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا نہ ہو.
नाकतुन के आखिर में जो बोलता है वो उसके आखिर में न हो, लिहाजा अहमद का लफ्ज गैर मुनसरिफ नाम है। क्यों गैर मुनसरिफ है जी? एक आलमियत और एक वजन फेल है, और ये वजन अहमद गैर मुख्तस बिल फेल है, क्योंकि अहमद अफ्ताह इसम फेल दोनों में इस्तेमाल होता है, तफजील का वजन, और दोनों शराइत इसके अंदर पाई जा रही है। अहमद शुरू में हुरूफ में से अलिफ है, और इसके आखिर में गोलता भी नहीं है। ठीक है। यशकुर और तगलिब ये अरब के दो कबीलों के नाम है, आलमियत है। दूसरा इसके अंदर वजन फेल है, क्योंकि यशकुर और तगलिब ऐसे औजान हैं, ये औजान गैर फेल के खास इसम में भी इस्तेमाल, यहाँ भी दोनों शराइत पाई जा रही, क्योंकि यशकुर के आखिर शुरू में हुरूफ में से या है, तगलिब के शुरू में ता है, और इसके आखिर में गुलता भी नहीं, लिहाजा गैर मुनसरिफ पड़े। नरजिस एक गुलाब का फूल है खास, उसका नाम, एक अलमियत और एक वजन फेल। वजन फेल इसलिए कि जो नफ़इल का वजन नरज, ये इसम के साथ खास, फेल के साथ खास, इसम फेल दोनों में इस्तेमाल है, लिहाजा इसको गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों शराइत शुरू में हुरूफ भी है और इसके आखिर में गोलता भी नहीं। उमूमन वज़न फेल गैर मुख्तस बिल फेल ही इस्तेमाल होते हैं उमूमन। ठीक है। लेकिन जाफर का लफ्ज मुनसरिफ है, जाफर का लफ्ज मुनसरिफ है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जाफर का जो लफ्ज है ये अगरचे वजन फेल है, दहरज के वजन पर है, जाफरा दहरजा, लेकिन मेरे भाई आलमियत भी है। लेकिन हमने कहा था जो वजन मुख्तस बिल फेल न हो, वहां ये शर्त है कि हुरूफ शुरू में हुरूफैतैन में से कोई होगा। इसके शुरू में हुरूफैतैन में से कोई नहीं, जाफर में जी में अलिफ तया नून नहीं है, लिहाजा जाफर को मुनसरिफ पड़े। इसी तरीके से अरब लोग जो ऊँटनी ज्यादा काम करती है उसको कहते हैं नाकतुन यामलतुन। अब यामलतुन में अलमियत भी है, और ये वजन फेल के साथ खास भी नहीं है, हुरूफैतैन भी शुरू में है, लेकिन आखिर में गोलता है, लिहाजा इसको मुनसरिफ पड़ेंगे, गैर मुनसरिफ नहीं पड़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वजन फेल समझ आ गया? हाँ जी, वजन फेल समझ आ गया सबको? हाँ जी, वजन फेल समझ आ गया? बेशक लिख कर जवाब दे दो। जी जी उस्ताद जी, आगे। जी जी जी, ये भी मैं सुनूंगा, ये पूरे 9 असबाब पिछला आप लोगों का मेरे पास पड़ा हुआ है, तकरीबन आप सबने भेजा है माशाल्लाह। ठीक है। अब मैं आपको तर्जुमा करवाता हूँ, गौर से देखिए। फरमाते अम्मा वजनुल फ़ेल, जहाँ तक वजन फ़ेल पशर तो उसकी शर्त यख्तस बिल फ़ेल, जो फ़ेल के साथ मुख्तस हो, वला यूजुद फ़िल इस्म इल्ला मनक़ूलन अनिल फ़ेल, और इसम में न पाया जाए मगर फ़ेल से मुंतकिल होकर, शम्मरा और ज़ुरिबा, जैसे कि शम्मरा और ज़ुरिबा, व इल्ला यख्तस भी, अगर वो फ़ेल के साथ खास न हो, फयजिब यकून फ़ी अव्वलिही इहदा हुरूफ़िल मज़ारिअ, तो वाजिब है कि उसके शुरू में हुरूफ़ मुज़ारिअ यानी हुरूफ़ैतैन में से कोई एक आ जाए। वलायत खुलूल हा, और उसके आखिर में हा न, हा से मुराद गोलता, गोलता चूंकि हा वक्त में हा बन जाती है इसलिए हा का। फरमाते हैं का अहमद, जैसे कि अहमद का लफ्ज यशकुर तगलिब नरजी से, फरमाते हैं फ़याअमल मुनसरिफ, लिहाजा यामल का लफ्ज मुनसरिफ है। क्यों? लिकबूलियत, क्योंकि उसके आखिर में ता आता है। अरब लोग कहते हैं नाकत यामल, उस यामल की बात हो रही जो यामल इसम इस्तेमाल। ठीक है जी। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह 9 असबाब हमने मुकम्मल कर दिए, 9 असबाब मुकम्मल कर लिए। मैं एक सबक के आखिर में आपको बताऊंगा कि आप लोग का होमवर्क क्या है। अब आप इतनी बात समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 असबाब मुकम्मल। ठीक है। हमने तफसील से पढ़ लिया कि कौन से वो सबब है जो दो के कायम मकाम। मैंने बता दिया था कि तानीस बिल अलिफ और जमा मुंतहल जुमू, ये एक दो के कायम मकाम। जहां तक बकाया असबाब है, बकाया सात में मैंने बता दिया कि उमूमन ये जो बकाया असबाब है ना जी, ये अलम या वसफ के साथ जमा होकर गैर मुनसरिफ बना देते हैं। अलम या वसफ, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको हर एक गैर मुनसरिफ बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
جس طرح آپ سمجھے گھی ہر کھانے میں ہوتا ہے نا، بریانی پکاؤ تو گھی ڈالتے ہیں، چاہے آپ گھی اور تیل، چاہے آپ پلاؤ پکاؤ، بریانی پکاؤ، قورمہ پکاؤ، گھی ڈالتے ہیں نا جی. تو ایسے ہی علم اور وصف ایسی چیزیں ہیں کہ تقریباً جتنے بھی ہیں ان سب میں یا علم استعمال ہوتا ہے یا وصف استعمال. ٹھیک ہے، بقیہ میں یا وزن فعل ہوگا یا الف نون زائدہ تان ہوگا یا عدل ہوگا یا اور کوئی چیز ہوگی، لیکن ان دو میں سے کوئی نہیں، کوئی ایک ساتھ ہوگا. آسانی کے لیے آپ یہ سب عدل اور وصف. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی. اب یہاں سے آگے آپ کو بتلائیں گے کہ ہمارے جو مصنف ہیں صاحب ہدایت اللہ، انہوں نے اب آگے تبصرہ کیا ہے کہ بھائی کہ اگر کوئی لفظ غیر منصرف ہو تو وہ کیسے منصرف بن سکتا ہے، اس کے اندر کیا تفصیلات. تو یاد رکھیں اس کو اس انداز میں انہوں نے بیان کیا جو آگے پورا انہوں نے تجزیہ کیا ہے، ذرا اس کو سننے کی سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے جو 9 اقسام پڑھی، ان 9 اقسام میں 4 اسباب ایسے ہیں، 4 اسباب کہ جس میں عالمیت اس طور پر شرط ہے کہ جب تک عالمیت نہیں آئے گی تو وہ جو سبب ہے نا، سبب وہ سرے سے غیر منصرف کا سبب ہی نہیں بن سکتا. ان 9 اسباب میں 4 سبب ایسے ہیں جب تک اس سبب میں عالمیت کا کنیکشن نہیں ڈالیں گے تب تک وہ غیر منصرف کا سبب ہی نہیں بن سکے گا. مثلا تانیث بالتا، عجمہ، ترکیب اور الف نون زائدہ تان جب اسم میں آ جائے. تانیث بالتا اور تانیث مانوی نمبر 1، عجمہ نمبر 2، ترکیب نمبر 3، نمبر 4 الف نون زائدہ تان اسم والا پارٹ. اب یہ 4 ایسی چیزیں ہیں میرے بھائی کہ ان میں عالمیت جب تک نہیں آئے گی، نام عالمیت، تو وہاں سرے سے یہ غیر منصرف کا سبب بھی نہیں بنے گا. ان سرے سے یہ بالکل خالی کھوکھلا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک سبب بھی نہیں بن سکے گا یہ جب تک عالمیت نہ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ پہلا گروپ ہے کہ جس میں عالمیت جب آ جائے تب وہ زندہ ہوتا ہے، ورنہ وہ مردہ ہوتا ہے. وہ عجمہ نہیں ہے. عجمہ غیر منصرف کا سبب تب تک نہیں بن سکتا جب تک اس میں عالمیت. تانیث بالتا بھی یہی بات ہے، ترکیب بھی، اور الف نون زائدہ تان جو اسم والا حصہ ہے. یہ پہلا گروپ. دوسرا گروپ جس میں عالمیت ایک سبب، دوسرا سبب ہے، وہ خود اپنی آپ میں اپنی ذات میں ایک مستقل سبب ہے. عالمیت صرف وہاں پر دوسرے سبب کے طور پر آتا ہے. مثلا اس گروپ میں کون شامل ہے؟ اس گروپ میں 2 لوگ شامل ہیں، عدل اور وزن فعل. عدل اندر عالمیت میں وہ تب بھی وہ عدل غیر منصرف کا سبب ہے، وزن فعل میں عالمیت میں بھی تب بھی غیر منصرف کا سبب. ابھی جو عدل اور وزن فعل ہے ان میں عالمیت آتی ہے دوسرے سبب کے طور پر، ان کی اپنی ذات سے عالمیت کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ 2 گروپ بن گئے. اب پہلے گروپ کے بارے میں آپ کو بتلا دیا کہ اگر پہلے گروپ سے آپ عالمیت کو نکال دیں، ٹھیک ہے جی، پہلے گروپ سے آپ عالمیت کو نکال دیں تو وہ منصرف بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. کیسے منصرف کیوں بنے گا؟ منصرف اس لیے بنے گا، مثلا عجمہ ہے، عجمہ میں جب آپ نے عالمیت نکال دی تو وہاں تو کوئی سبب ہی نہیں بچا، پیچھے کوئی سبب ہی نہیں بچا، نہ تو عجمہ رہا، یعنی وہ عجمہ نہیں رہا جو غیر منصرف کا سبب بنتا، عالمیت بھی لہذا منصرف پڑے. ٹھیک ہے. اور جن چیزوں میں عالمیت دوسرے سبب کے طور پر جمع ہوتا ہے وہاں اگر عالمیت کو نکال دیا جائے تب بھی وہ منصرف بن جائے، کیونکہ وہاں ایک سبب رہ جائے گا. البتہ وہاں اگر عالمیت
نکال کر وصف آ جائے تو وصف کی وجہ سے عدل اور وزن فعل، عدل میں وصف آ جائے تو غیر منصرف. ٹھیک ہے جی. آپ کہیں گے استاد جی عالمیت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ عالمیت یاد رکھیں کسی چیز کی بھی عالمیت دو طریقے سے ختم ہو سکتی ہے. کیا جی؟ کسی بھی عالمیت دو طریقے سے ختم ہو سکتی ہے. نمبر ایک، آپ ایک عالم لے، نام کسی شخص کا نام مراد لے، لیکن مراد آپ کا کسی باشد کوئی ایک بندہ ہو، اسپیسیفک بندہ مراد نہ ہو، تو وہ بھی کیا ہے، وہاں وہ علم نہیں ہوگا، وہ وہاں وہ لفظ علم نہیں بنے گا. مثلا 5 بندے، 5 کا نام عمر ہے، آپ نے کہا عمر آ جائے، کوئی بھی عمر آ جائے. اب یہ عمر، جب آپ نے کہا عمر آ جائے، یہ اب عمر اب علم نہیں ہے، کیونکہ 5 بندوں میں کوئی بھی عمر ہو سکتا ہے، متعین نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب علم ایسی لوگوں پر بولا جائے جہاں تعین نہ ہو تو وہ علم نہیں رہے گا. نمبر ایک. نمبر دو، علم بول کر نام مراد نہ ہو، بلکہ اس کی مشہور شخص صفت مراد. مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، تو یا فرعون علم مراد نہیں ہے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ کا مطلب ہر ظالم کے لیے اللہ نے ایک حق والا بندہ بھی نکالا ہے. لکل فرعون موسیٰ عرب لوگ کہتے ہیں، تو اس کا فرعون سے مراد ہر باطل کے لیے ایک حق بھی ہے. فرعون سے مراد باطل ہے، موسیٰ سے مراد، لہٰذا یا فرعون کا لفظ غیر منصرف نہیں ہو، کیونکہ یہاں فرعون علم بھی نہیں ہے، مراد کوئی بھی ظالم فرعون سے مراد. ٹھیک ہے جی. ایک بات. دوسری بات آپ کو یہ بتا دی، یاد رکھیں اگر غیر منصرف کو مضاف کیا جائے یا اس پر الف لام داخل ہو جائے، پھر وہ غیر منصرف نہیں رہے گا، پھر اس پر کسرہ آ سکتا ہے. اگر غیر منصرف کو مضاف کیا جائے یا اس پر الف لام داخل ہو جائے، پھر وہ غیر منصرف نہیں رہے گا، اس پر کسرہ آ سکتا ہے. یاد رکھیں اگر غیر منصرف کو مضاف کیا جائے یا اس پر الف لام داخل کیا جائے تو غیر منصرف نہیں رہے گا، اس پر کسرہ الف لام داخل ہو سکتا ہے. مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں مررت بأحمدکم، میں تمہارے احمد کے پاس سے. اب بأحمدکم کسرہ آ گیا کیونکہ احمد مضاف ہو گیا، مضاف ہونے کی وجہ سے منصرف ہو گیا. آپ کہتے ہیں مررت بالاحمد، الف لام داخل کرتے پھر بھی منصرف. دیکھیں جی فرماتے ہیں وعلم، آپ جان لو انما ان کل مشترا فی العالمی، کہ ہر وہ سبب جس میں عالمیت شرط ہو. وہ تانیث بالتاء، تانیث بالتاء ہے، تانیث معنوی عجمہ ترکیب ہے. والاسم الذی فی الف ضمیر، وہ اسم اس پر الف ضمیر تان. پہلی صورت او ما لم یشترط فی ذلک، یا اس میں عالمیت شرط ہو لیکن واجتمع مع سبب واحد، لیکن عالمیت وہاں ایک سبب کے ساتھ جمع ہو سکتے ہو. فرماتے یہ کون ہے؟ وہ العالم المعدود، یہ وہ عالم ہے جو کہ نام و وزن فعل ہے. فرماتے ان دونوں کے بارے میں اصول یہ اذا نکرا، اگر وہ عالمیت ختم کیے جائے صرفت منصرف پڑے. کیوں؟ فرماتے اما فی القسم الاول، جو پہلا گروپ ہے وہاں تو اس لیے فلبقاء الاسم بلا سبب، کیونکہ اسم میں اب کوئی سبب نہیں رہ گیا، عالمیت ہے تو اپنا سبب ہے اجمع. وہ اما فی القسم الثانی، جو دوسرا گروپ ہے فرماتے ہیں فلبقاء علی سبب واحد، وہاں ایک سبب رہے گا، عالمیت ختم ہوگی ایک سبب رہے گا، عدل یا وزن پہ. فرماتے تقول، آپ کہیں گے جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، کئی طلحہ ہے، آپ کو مراد نہیں لے رہے تو اب عالم نہیں ہے. قام عمر و عمر و آخر، ایک عمر دوسرا عمر تیسرا، متعین مراد. قام احمد و احمد و آخر. ٹھیک ہے. آگے فرماتے وہ کل ما لا ينصرف، ہر وہ لفظ جو غیر منصرف اذا اضیف، جب اس کو مضاف کیا جائے او دخلہ اللام، یا اس پر الف لام داخل ہو جائے، فدخلہ الکسرۃ فی حالت الجر، تو حالت جر میں اس پر کسرہ داخل ہو سکتا ہے. کہ مررت باحمدکم و بالاحمد، جس طرح مررت بالاحمد یا مررت باحمدکم والی مثال ہے. الحمدللہ یہ ہمارا غیر منصرف کا مکمل ہو گیا. اب مرفوعات ہے. ٹھیک ہے. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ محنت کریں. مجھے یہ جو 9 اسباب ہیں نا جی، ان کا خلاصہ اس طرح وائس میسج میں بھیج دیں جس طرح آپ نے اس متمکن کا بھیجا. جو آپ کی کوآرڈینیٹر ہے آپ ان کو تکرار تک، کوآرڈینیٹر تو نہیں ہے
رول نمبر 1 آپ لوگ آپس میں بات کریں، تکرار کریں. مجھے اس سبق کا خلاصہ چاہیے. ٹھیک ہے، اس سبق کا خلاصہ مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کوآرڈینیٹر؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے استاد جی. بس یہ غیر منصرف کے جو اسباب ہیں اس کا آڈیو بنا کے بھیجنا ہے. آڈیو بنا کے بھیجنا، خلاصہ نکالنا ہے اس کا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام